پیارے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان علی عادل خان روح کی غذا پروگرام لے کر حاضر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں راہ سکون چینل۔ آل آئیز آن رفع ہیش ٹیگ اس وقت پوری دنیا میں چل رہا ہے۔ کیا وجہ ہے دوستوں کی مدد نہیں اتر رہی؟ آج اس وجہ پر بات کرنی ہے۔ دوستو دنیا میں جو بھی حالات ہیں، ظلم و زیادتی اور بربریت کے، کرویلٹی کی جو انتہا ہے وہ گزر چکی ہے، انسانیت تڑپ رہی ہے۔ ایسے میں فلسطین، غزہ اور رفح کے اوپر ہونے والے بمباری کے بعد جو معصوموں کا قتل ہے، کیا ان پر آپ کا دل بلکتا ہے، بے چین ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ظلم کا خاتمہ ہونا چاہیے؟ تو آپ کی کیا تدابیر ہیں؟ آپ اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں یا اس کے لیے کوئی اسٹریٹجی اور پروگرام بناتے ہیں؟ پوری دنیا میں جہاں جہاں ظلم ہے ان تمام مظالم کی بات کر رہے ہیں۔ اور دوستو انٹرنیشنلی فیکٹس یہ ہیں کہ ان تمام ظلم و زیادتی کے جتنی بھی بڑی وارداتیں دنیا میں اب تک ہیں، فرسٹ ورلڈ وار سے اور آج تک کی، ان تمام میں یہود لابی کا ہاتھ ہے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں اس کے ثبوت موجود ہیں۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں بن کیے گناہ کی سزا یہ مسلم قوم کو ملتی ہے، کیونکہ جس کام کے لیے اس کو بھیجا گیا تھا اس نے وہ کام ہی نہ کیا، تو پھر دنیا کے سارے الزام اسی پر عائد کر دیے گئے۔ جب آپ کسی ایک مذہب کے لوگوں پر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں تو آپ کو ٹیررسٹ کہہ دیا جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگوں کے کہنے سے یا حکومتوں کے کہنے سے آپ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا بند کر دیں؟ ہرگز نہیں۔ دوستو دنیا جو بھی سوچے، حیثیت مومن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہوں، مظلوم کی مدد کے لیے کھڑے ہوں۔ فلسطین، غزہ اور رفح کے اوپر ہونے والے مظالم کے جو پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، جو کرویلٹیز، بربرتا اور جارحیت کی جو انتہا ہو رہی ہے، اس پر عربوں کی بے حسی پر، نامردی پر دنیا لعنت کر رہی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بحیثیت مومن ہم اپنی کیا ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں؟ عام طور پہ یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ عربوں کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، فوج ہے، اور دنیا سے تمام ملکوں کے، بڑے بڑے ملکوں سے ان کے رشتے ہیں، اور وہ اس وقت جو ہے وہ فلسطین کی اور تمام دنیا کے مظلومین کی مدد کر سکتے تھے۔ اللہ نے ان کو وسعت دی ہے، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، ہم تو صرف دعا کر سکتے ہیں۔ بات صحیح ہے، اور یہ بات عرب دیشوں کے حکمران کو بھی وقت رہتے سمجھ لینی چاہیے۔ وقت کے گزر جانے کے بعد اگر ان کو ہوش آیا تو پھر کس کام کا؟ آل آئیز آن رفع ہیش ٹیگ اس وقت پوری دنیا میں چل رہا ہے۔ لاکھوں معصوم بچوں کے چہروں اور جسموں کے پراگ سے اڑتے دیکھ رہا ہے رب، لیکن اس کی مدد اور نصرت کیوں نہیں آ رہی؟ دوستو اس کے اوپر کبھی غور کیا آپ نے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ نے وعدہ کیا تھا کہ غزہ سے لوگ رفح منتقل ہو جائیں، ان کی حفاظت کی ہماری ذمہ داری ہوگی، لیکن آپ نے دیکھا کہ چند روز پہلے رفح کے اوپر حملہ ہوا، معصوم بچوں کے جسم خاک ہو گئے، جل گئے، بہت بری حالت میں ہیں، اور اس سے پہلے ہزاروں لاکھوں جانوں سے اور مسلمانوں کی عزتوں سے یہ صہیونی کھیلتے رہے ہیں۔ کاذب ہے یہود، مکار ہے، جھوٹا ہے، فریبی ہے، دھوکے باز ہے، وعدہ خلاف ہے، یہ اس کی پہچان ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے اللہ کی مدد نہیں اتر رہی؟ آج اس وجہ پر بات کرنی ہے۔ دوستو بہت غور و خوض کیا، علماء سے بات کی، لوگوں سے بات کی، مفکرین سے بات کی، لیکن کوئی اطمینان بخش جواب نہ مل سکا۔ ہم نے پھر قرآن کریم کا مطالعہ شروع کیا تو ہمیں اس کا جواب مل گیا۔ سب سے پہلے آپ قرآن کریم کی یہ آیت سماعت فرمائیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تھا اور وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر جنہوں نے جرم کیا ان سے ہم نے انتقام لیا، اور ہم پر یہ حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں۔ اس آیت سے بات واضح ہو گئی کہ مدد مومنین کے لیے اترے گی، مومنین کے لیے وعدہ ہے، ہمارے لیے نہیں، کیونکہ ہم تو مومن ہیں ہی نہیں۔ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز۔ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے۔ اللہ زبردست اور زور آور ہے۔ اللہ اور اس کا رسول ہی غالب رہے گا، یہ اللہ نے لکھ دیا ہے، اور یہ صرف رسول غالب رہیں گے اتنا نہیں ہے، بلکہ رسول کے فالوورز، ان کی اتباع کرنے والے بھی غالب رہیں گے۔ یہ اللہ لکھ چکے ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لیکن ہم اللہ کے رسول کے فالوورز ہیں ہی نہیں، ہم تو اپنی نفس، اپنی ذات اور اپنے من مانی کے فالوور ہیں۔
يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی یا اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط جما دے گا. اب یہاں بات واضح ہو گئی کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کے دین کی مدد کیا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، جو اللہ کے احکامات ہیں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے ہیں، ان کو دھرتی پر وجود میں لانا ہے. یہ کام مومنین کا ہے. اگر تم ایسا کرو گے تو تم غالب رہو گے، مگر ہم تو یہ سب کچھ کر ہی نہیں رہے، بلکہ جو لوگ ایسا کرنا چاہتے ہیں ان کے ہی دشمن ہو جاتے ہیں. وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی یعنی اس کے دین کی مدد کریں گے، اور اللہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے. دوستو، قرآنی آیات کے پس منظر میں ہم اپنے حالات کے بارے میں سمجھ گئے ہوں گے کہ جو کچھ بھی دھرتی پر حالات ہیں یہ ہمارے بدعمالی کا نتیجہ ہے. اور پھر قرآن کریم تو خود اس طرف اشارہ بار بار کر رہا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم غم نہ کرو، فکر نہ کرو، پریشان نہ ہو، تم ہی حکمراں رہو گے، سربلند رہو گے، غلبہ رہے گا تم کو، بشرطے کہ تم مومن ہو. شرط ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کی لگا رہے ہیں کامیابی کے ساتھ، اور ہم مشرکانہ اور منافقانہ اعمال کے ساتھ اللہ کی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ بڑی متضاد بات ہے. ہمارا چلنا پھرنا، اوڑھنا بچھانا، کھیل کھلونا، ہمارا تجارتیں، بزنس، شادیاں، ہر کچھ تو ہمارا جو ہے وہ غیروں سے بھی بدتر ہو گیا ہے. شیطنت سے ہم آگے نکل گئے ہیں، ہم نے شیطان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے اپنے بدعمالی میں. تو اس لیے دوستو، اب یہ جو کچھ بھی حالات ہیں یہ تو ہمارے اعمال کا ہی نتیجہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ حشر کے میدان میں یعنی کلمہ گو اور مشرک اور کافر الگ الگ ہو جائیں گے، لیکن دنیا میں جو کچھ بھی نحوست ہے یہ تو مسلمانوں کی بدعمالی کا ہی نتیجہ ہے. دوستو، یہ بات اللہ ہم سب کو سمجھا دے. تو دوستو، انشاءاللہ کل نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر ہم حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ سے درخواست ہے کہ اس کو لائک شیئر کر دیں تاکہ دین کی بات اور حق بات دوسروں تک بھی پہنچ جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو موت تک اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. اللہ نگہبان.